سلیم نام کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو خود کو شہزادہ سلیم سمجھنے لگتا ہے۔ اسے کالج کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، پر وہ لڑکی اسے بھاؤ نہیں دیتی۔ اس کی محبت میں دیوانہ ہو کر وہ اسے انارکلی کا نام دیتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسی نام کی لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ شادی کی خبر سن کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ سہاگ رات کو جب دلہن کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، غالباً اس لیے کہ اس کے خد و خیال مغلائی تھے۔ خوبصورت تھا، چال ڈھال سے رونق ٹپکتی تھی۔ اس کا باپ PWD کے دفتر میں ملازم تھا۔ تنخواہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹ سے رہتا، ظاہر ہے کہ رشوت کھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا تھا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر وہ بے اعتنائی برتتا تھا۔ آخر اس کی آنکھ ایک شوخ و شنگ لڑکی جس کا نام سیما تھا لڑ گئی۔ سلیم نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی ائتلاف حاصل کر لے گا۔ نہیں، وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ سیما اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی ہر بات مانے گی کہ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے سیما سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لائیے مجھے دے دیجیے، میرا تانگا باہر موجود ہے، آپ کو اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سیما نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں دباتے ہوئے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ چند لمحات کے لیے وہ اپنی خفت مٹاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سیما سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سیما کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا۔ عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہوگی، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر سیما چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھی جو اس کے اشارے پر چلتی تھی، مگر یہ سیما کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے۔ جتنی لڑکیاں میں نے اب تک دیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین ہے، مگر مجھے ٹھکرا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کی کئی اسکیم بنائی، مگر بار بار ناقابل ثابت ہوا۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک کاٹ ڈالے۔ یہ وہ جرم کر بیٹھتا، مگر اسے سیما کے چہرے پر یہ ناک بہت پسند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ نگاہ انتخاب آخر سیما پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے۔ گھر میں 10-12 روز تک ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھو تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ دھرم تھا۔ جواب میں یہ کہا، آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ پھر میں نے کیا جرم کیا جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والدین کو یہ سن کر طیش آ گیا۔ تمہارا جرم کہ تم ناخلف ہو، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، عدول حکمی کرتے ہو، میں تمہیں آنکھ کر دوں گا۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میری شادی میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟
اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں عرض کروں، میرا دل کافی ٹھنڈا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے۔ اس کا باپ غرضہ کس لڑکی سے؟ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا۔ ایک لڑکی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما، میرے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے۔ میاں افتخار الدین کی لڑکی؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے، میرا خیال ہے وہی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے، کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بوکھلا سا گیا۔ یہ سلسلہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے کڑک پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے جی ہاں بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت حقارت نہیں جاتی، لیکن آپ لوگوں کو، میرا مطلب ہے سیما کو، یہ پتہ نہ لگنے دیجیے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے اعتنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں اس کے متعلق سوچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنی تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے، شاہانہ لباس پہنے، اسپ تازی سے اتر کر باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نو خیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور بغل میں دبا لی۔ انارکلی اپنے جوڑے میں اڑس لی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ سیما، اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے اس تقریب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی۔ وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھی۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورتیں جب رو رہی ہوں تو بہت حسین ہو جاتی ہیں۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو حضل عروسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئی تھی۔
وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ کاڑے ریشم کی گٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی ضرورت سے کام لیا اور اس سے کہا، سیما۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر ضرورت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور بھوچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گھونگھٹ کے نیچے کون تھی۔ وہ سیما نہیں تھی، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں کل اسی وقت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔